शख्सियत का आपसे तारुफ। हमारे साथ नाजरीन सबसे पहली शख्सियत आपके हमारे हम सब के इंतहाई काबिल एहतराम मुमताज़ आलिम दीन उस्ताज़ुल उलमा, बहुत ही खूबसूरत और इंतहाई मुदल्लल गुफ्तगू करते हैं मोहतरम जनाब मुफ्ती शाह हुसैन गर्दीज़ी साहब तशरीफ़ फरमाएँ। आपको अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद। दूसरी शख्सियत नाजरीन आपके हमारे हम सब के बहुत ही पसंदीदा हैं, मुमताज़ रूहानी स्कॉलर हैं, हिकमत के हवाले से एक बहुत बड़ा नाम है। आपकी कॉल्स होती हैं, इनके जवाबात होते हैं, कुरान और सुन्नत की रोशनी में इनके जवाबात होते हैं। मोहतरम जनाब शेख तारिक अहमद शाज़ली अबुल उलाई जहांगीरी साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं। आपको भी अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद। तीसरी शख्सियत नाजरीन आपके हमारे हम सब के बहुत ही पसंदीदा, इस रमज़ान ट्रांसमिशन की इत्तिहाद रमज़ान की जान है, पाकिस्तान की पहचान है, बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता सनाख़ा हैं, मोहतरम जनाब अलहाज उवैस रज़ा क़ादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपको भी अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद। वालेकुम अस्सलाम। और चौथी शख्सियत नाज़रीन एक बड़ा ही हसीन सा और ख़ूबसूरत सा इजाफ़ा आज हम करने जा रहे हैं। इनफैक्ट मेरे बहुत प्यारे भाइयों की तरह हैं, बरसों से इनका मेरा ताल्लुक़ है, दोस्त भी हैं, उम्र में छोटे हैं लेकिन रुतबे में बहुत बड़े हैं। अल्लाह ताला ने इनको बड़ा मकाम अता किया है। मेरे बहुत ही प्यारे और हम सब के बहुत ही हरदिल अजीज़ जनाब मुफ्ती नईम साहब आज से इंशाअल्लाह हमारे साथ मौजूद होंगे। मुफ्ती साहब आपको अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत प्यार आपका कि आप तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया आपका। और नाजरीन वो शख्सियत जिनको आप रोज़ सुनते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं और हमारे दिलों को मुनव्वर करते हैं, तंजानिया से खुसूसी दावत में तशरीफ़ लाए मोहतरम जनाब कारी उबैद इदरीस साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएँ। कारी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब उवैस भाई तारुफ हो चुका, इब्तिदा हो चुकी और आज सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से भी कुछ गुफ्तगू होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सामीन नाज़रीन तमाम को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चूँकि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन का जो यौम है वो 17 है, लेकिन 17 हम बिलखुसूस बदर के हवाले से मनाते हैं, तो इसलिए एक दिन पहले हम इसलिए करते हैं कि ताकि एक पूरा प्रोग्राम उनकी हम उनके नाम करें और उनका ज़िक्र करके अपने आखिरत को संवारें, अपने मुक़द्दर को जगाएं। तो आज उनका ज़िक्र होगा। तमाम सामीन नाज़रीन से गुजारिश है कि एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। क्या हसीन इब्तिदा है, माशाअल्लाह। नाज़रीन हमारे साथ रहिए। इत्तिहाद रमज़ान की इस खुसूसी बराह रास्त नशरियात में खानका इत्तिहाद सज चुकी है। टेलीफोन नंबर्स स्क्रीन पे आपके सामने नुमायाँ होंगे। आप दुनिया में कहीं भी बसते हो, एक टेलीफोन कॉल के ज़रिए में ज्वाइन कीजिए और जो सवाल आप शेख साहब से करना चाहते हैं या मुफ्तियान कराम से करना चाहते हैं, उवैस भाई से फरमाइश करना चाहते हैं, हम आपके मुंतज़िर हैं। आपसे मुलाकात करते हैं एक मुख्तसर से वक़्फ़े के बाद। इत्तिहाद रमज़ान, एक बार फिर नाजरीन मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इत्तिहाद रमज़ान की इस खुसूसी बराह रास्त शरियात में और जय्यद उलमाए कराम हमारे साथ मौजूद हैं। उवैस भाई मौजूद हैं माशाअल्लाह और शेख साहब भी मौजूद हैं। तो आपके जो सवालात हैं साहब, माशाअल्लाह इतने सारे लोग मौजूद हैं, कोई सवाल अगर करना चाहते हैं तो प्लीज़ कर सकते हैं। जी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। मेरा सवाल ये था कि कोई शख्स उसको भूलने की बीमारी है और वो रोज़ा रखता है और मतलब रोज़े की हालत में उसने कुछ खा लिया, तो खाने के बाद उसको पता लगा कि रोज़ा है मेरा, तो उस वक्त उसने थूक दिया, लेकिन ये मतलब ये काम जो है ये रोज़े में 3 से 4 मरतबा कर देता है। बड़ी ज़बरदस्त भूलने की बीमारी है उसको, तो बार बार कर देता है। ये मेरे रिलेटिव में है किसी के साथ। तो अच्छा, जब भी मैंने ये पूछा तो 3-4 बार भूल जाते हैं जी, 2 से 3 दफ़ा मतलब ये है कि हो जाता है कि बार बार खा रहे हैं और बार बार उनको बताना पड़ता है। इस वजह से अब ये कि हमने कहा है कि रोज़ा नहीं रखें आप, तो रोज़ा भी रखना ज़रूरी है। तो प्लीज़ मुझे इसकी ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये मेरा ख्याल है शायद बुजुर्गों को मरज़ की सूरत में ये बात होती है। शाह साहब ये भूलने की जो बीमारी के भूल गए और दिन में 2-3 बार जो है वो खा लिया, फिर याद आया कि रोज़ा था, तो उस सूरत में मतलब ये है कि रोज़ा इन्होंने रखा और बाद में भूले से जो है ना खा लिया कोई, और एक बार नहीं 2-3 बार दिन में 2-3 बार। खैर वो तो कोई अर्ज की बात नहीं है, रोज़ा बीमारी नहीं है, भूलने की बीमारी है। हाँ। ये भूलने की बीमारी है। कोई खैर बीमारी हो या ना हो, एक आदमी है वो वैसे भी अगर भूल गया तो भूल के उसने अगर कुछ खाया है तो वो ये अल्लाह की तरफ से समझे कि वो ये खाने का मौका उसको मिला। क्या बात है। और अगर वो भूल गया, बीमारी है उसको, तो ज़ाहिर है वो माजूर है। हाँ। और रोज़ा उसका कायम रहेगा ना। बिल्कुल ठीक जी। और कोई सवाल?
میری جانب سے تمام علماء کرام حاضرین سب کو السلام علیکم جنید. وعلیکم السلام. جناب پوچھیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں. میں تھوڑا سا فالج کا مریض ہوں تو آرام سے بول سکتا ہوں. نہیں آپ سکون سے. جی میرا یہ ہے سوال علماء کرام سے کہ جیسے کوئی نماز پڑھ رہا ہے مسجد میں, ٹھیک ہے, کوئی اوپر سے پھلانگ کے چلا جائے, سجدے میں ہے بندہ, وہ اوپر سے پھلانگ کے چلا جائے تو اس کا سنا ہے کہ کفارہ ہوتا ہے, کوئی عذاب ہے؟ کفارہ, ٹھیک, آپ کو بتاتے ہیں بالکل. جی مفتی نعیم صاحب پلیز. جی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور میرے لیے عزت اور افتخار کی بات ہے, سعادت کی بات ہے کہ اکابر علماء اہل معرفت بزرگوں کے ساتھ, اویس بھائی کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا, سعادت ملی, الحمدللہ, شکریہ ایک بار. اور جہاں تک بھائی کے جواب کا تعلق ہے تو ادب کے انتہائی منافی ہے یہ عمل, ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. البتہ کفارہ کوئی نہیں ہے, بلا ضرورت ایسا کیا ہے تو توبہ کرے, اللہ سے معافی مانگے, اور اگر خدا نہ خواستہ نمازی کو ٹھوکر لگی تھی تو اس سے بھی بعد میں معذرت کر لے جب وہ سلام پھیر. اچھا ایک اور وضاحت کر دیجیے. ہمارے یہاں لوگ جو ہے نا وہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ تیزی سے نماز لوگ ادا کر رہے ہیں, آگے سے گزر جاتے ہیں, خیال نہیں کرتے اس بات کا, تو ذرا سے یہ بھی سمجھا دیجیے کہ نہیں, یہ تو بڑی اہم بات ہے. اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے کا وبال اور گناہ پتہ چل جائے تو روایتوں میں ہے کہ بندہ 40 سال تک کھڑا رہے. 40 سال تک کھڑا رہے؟ جی ہاں, کسی کے آگے سے نہ گزرے. ایک تو یہ بات رہی. پھر دوسری بات یہ ہے کہ پھلانگنا, گردن پھلانگنے کی شدید ممانعت آئی ہے حدیث میں, اور یہ بہت بڑا گناہ ہے. جب جمعے میں ہم دیکھتے ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے جب لوگ نماز کے لیے جاتے ہیں اور تاخیر ہو جاتی ہے تو آگے اگر کوئی جگہ تھوڑی بہت بھی نظر آئے تو وہاں گردنیں پھلانگتے ہوئے آگے جانے کی کوشش, کاندھے پہ ہاتھ رکھا, یوں ٹانگ رکھی, یوں ٹانگ رکھی, بہت زیادتی ہے. جہاں جگہ ملے وہیں اطمینان سے بیٹھیں. درست, بالکل صحیح. جی اور کوئی سوال؟ شیخ صاحب بھی موجود ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا ایک روحانی سوال ہے کہ کیا کہتے ہیں وہ, میرے شوہر کا جو ہے نا نکاح کا سوٹ جب سے میری شادی ہوئی ہے تب سے نہیں ہے, شیروانی ہے لیکن اندر کا سوٹ نہیں ہے. کتنا عرصہ ہوا آپ کی شادی کو؟ 10 سال. اچھا 10 برس پہلے. جی, اور ابھی بھی جو ہے نا, یہ ابھی کی بات ہے 6 مہینے اور یہ 2 مہینے پہلے کی سردی تھی, ابھی کپڑے بھی ان کے غائب ہو رہے ہیں, اپر غائب ہو گیا, ٹی شرٹ غائب ہو گئی, اور گھر میں سے چیزیں ادھر ادھر ہو رہی ہیں. بہت پریشانی چل رہی ہے. میری بچی کے ساتھ بھی مسئلہ تھا, اللہ کا کرم ہو گیا لیکن ابھی الحمدللہ. اور میں بھی بیمار چل رہی تھی, سر میں درد, مطلب میں سو نہیں سکتی, لیٹ جاتی ہوں, ناک بند, پریشانی. اور دوسرا جب پریگننسی کی حالت میں مجھے جانور بہت نظر آتے ہیں, بھینسیں وغیرہ سب, بہت مسئلے مسائل ہوئے مجھے. بالکل آپ کو بتاتے ہیں. ویسے جنات منات کو تو پسند نہیں آ گئے آپ کے شوہر کے کپڑے, یہ ذرا معلوم کرتے ہیں. جی شیخ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں اکثر لوگ اس قسم کی شرارتیں کرتے ہیں اور جادو ٹونے کے لیے کپڑے چرا لیتے ہیں, بال چرا لیتے ہیں. ان چیزوں پہ کیونکہ عمل ہوتے ہیں تو اکثر جو لوگ سفلی وغیرہ کالا پیلا علم کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو منگاتے ہیں ان لوگوں سے جو یہ کام کروانا چاہتے ہیں کسی کے خلاف. تو اس کے لیے یہ ہے کہ اگر ایسا کوئی ان کو شبہ ہے یا اندیشہ ہے تو اس کے لیے یہ کریں کہ سورہ یونس آیت نمبر 81 اور 82 کو اپنے ورد میں رکھیں 40 مرتبہ روزانہ. سورہ یونس آیت نمبر 81 اور 82 40 مرتبہ روزانہ اپنے ورد میں رکھیں تو انشاءاللہ تعالی ان اندیشوں سے محفوظ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. شاہ صاحب آج سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. ظاہر ہے ویسے تو 17 رمضان المبارک جو ہے وہ, لیکن آج چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ پوری ٹرانسمیشن جو ہے وہ انہی سے منسوب رہے, اور کل انشاءاللہ پھر ہم غزوہ بدر پہ بات کریں گے. کیا فرمائیں گے سیدہ کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ قریش میں سے تھی اور مرہ بن کعب کی پر جا کر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے شجرہ نسب میں مل جاتی. وہ مکہ معظمہ میں پیدا ہوئی اور وہیں ان کی پرورش ہوئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی قربت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے سے تھی, بہت تھی, آپس میں دوستی تھی. لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اسلام کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا چاہا تو ان میں بھی اولین لوگوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم گرامی ہے. تو گویا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گھر میں پیدا ہوئیں تو وہ اسلام والا گھر تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی آواز وہاں پہنچ رہی تھی.
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम की अहलिया थी हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। उनका जब इंतकाल हुआ तो जो मुसलमान ख़वातीन थीं उन्होंने आपको मशवरा दिया कि आप दूसरी शादी कर लें। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम ने उनसे मशवरा किया तो उन्होंने तजवीज़ें दी, एक हज़रत सौदा के हवाले से और एक हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हवाले से। तो जब ये फिर मशवरे के बाद पैगाम दिया गया, हज़रत सौदा जो थी उनसे निकाह हो गया और फिर इसके बाद निकाह जो है वो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हुआ, लेकिन उनकी रुखसती जो है वो ज़रा देर से हुई, मदीना मुनव्वरा में आ गई। यानी आप तीसरी ज़ौजा हुई तरतीब के ये एतबार से। तीसरी ज़ौजा है आपकी। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र के बारे में एक इख्तलाफ पाया जाता है कि जो हमारे यहाँ ज़्यादा मुस्तनद किताबें हैं वो उनकी उम्र कम बताती हैं और जो उनसे ज़रा कम दर्जे की किताबें हैं तो वो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र ज़्यादा बताती हैं शादी के वक्त। बाज़ मतलब जो एक रिवायत चली आ रही है उसमें ये है कि 9 साल की उम्र थी और जो दूसरे हजरात हैं वो ये बात कहते हैं कि नहीं, उस वक्त हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र जो थी 18 साल थी। ये रुखसती हमारा जो कदीम वक़फ़ है उसके हिसाब से जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए तो उस वक्त उनकी उम्र 18 साल बनती है। 9 साल वो आपके साथ रही जो है। तो लेकिन जो जदीद तहकीकात लोगों ने की हैं उसके ऊपर भी गौर करना चाहिए। तो वो ये बताते हैं कि 18 साल उस वक्त उम्र थी जब आपकी रुखसती हुई। तो ये तहकीक की बात है, तहकीक की दुनिया है, कोई हरज की बात ठीक। इस पे कलाम करेंगे शाह साहब। एक कॉलर को पहले शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जनाब कौन साहब और कहाँ से बात कर रहे हैं? आजम चिश्ती बोल रहा हूँ मुल्तान शरीफ से। जी माशाल्लाह आजम साहब फरमाइए। सब मेहमानों को सलाम मेरी तरफ से। उवैस भाई को भी बहुत बहुत सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उवैस भाई जब से आप आए हैं चैनल पे हमारा घर रोजाना आपको देखता भी है, सुनता भी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। और जुनेद भाई एक फरमाइश करनी है उवैस भाई से प्लीज। और एक अशार पेश करूंगा, वो मेरा सुन ले आप। नियाजी का अशार है कि उतरी हुई है फर्श पे बारात नूर की, ये मैं कदा है या कोई वादी सरूर की, वादी सरूर की है नियाजी न मैं कदा, ये महफिल सजी हुई है मेरे हुजूर की। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। फरमाई दी है बच्चे कुफ्ता ने मुझे रोजे पे जाने न दिया। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आजम साहब बिल्कुल आपको सुनवाते हैं। आपको बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। जी उवैस भाई बहुत शुक्रिया। मुल्तान से आज़म चिश्ती। वरना मैं समझा शायद आज़म चिश्ती हमारे एक नाज़ खां गुज़रे। जी 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 मैं भी ये समझा था। सुभान अल्लाह उवैस भाई सुभान अल्लाह माशाल्लाह। क्या कैफ़ो सुरूर था नाज़रीन और क्या खूबसूरत इंतखाब था उवैस भाई के कलाम का। अल्लाह तबारक व तआला इन इल्तिजाओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हमारे साथ रहिए नाज़रीन, आपसे मुलाकात करते हैं एक मुख्तसर से वक़्फ़े के बाद। इत्तेहाद रमज़ान, इत्तेहाद रमज़ान। एक बार फिर नाज़रीन आपको खुशामदीद। इत्तेहाद रमज़ान की इस खुसूसी बराह रास्त नशरियात में टेलीफोन लाइन्स आपके लिए ओपन हैं। नंबर्स स्क्रीन पे आपके सामने नुमाया हैं। आप दुनिया में कहीं भी बसते हों एक टेलीफोन कॉल के ज़रिए हमें ज्वाइन कर सकते हैं और जो बात करना चाहें, सवाल करना चाहें, मैं आपका मुंतज़िर हूँ। मुफ्ती साहब सैयदा के हवाले से आज बात हो रही है और बड़ी खूबसूरत तमहीद जो है शाह साहब की आपने सुनी, क्या फरमाएंगे उनके? देखिए आपने आगाज़ में माशाल्लाह कितनी अच्छी बातें की कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी बराअत में 10 आयात नाजिल फरमाई। माशाल्लाह ये शरफ़ कायनात में किसी को नहीं मिला। और फिर महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होना ये बहुत बड़ा शर्फ है। ख़ास तौर पे सैयदा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपकी उम्मत पर बड़े एहसानात हैं। आपके अजीम तरीन एहसानात में से एक एहसान ये है कि दीन इस्लाम का बहुत बड़ा हिस्सा आपके ज़रिए हम तक पहुँचा। बेशक कमो बेश 2210 अहादीस आपसे मरवी माशाल्लाह और अजिल्ला अकाबिर सहाबा तक आपसे इक्तिसाब किया करते थे। क्या बात। मसाइल के अंदर आपसे मशवरा किया करते थे। क्या बात। आप फ़कीहा हैं, आलिमा हैं माशाल्लाह। ज़ुहदो तक़वा, सब्र क़नाअत, तवक्कुल, बुर्दबारी ये सारी कैफियत तो हैं लेकिन साथ साथ आपका जो तुर्रा इम्तियाज़ है
وہ یہ ہے کہ آپ دیگر صحابیات کے مقابلے میں سب سے بڑی فقیہہ صحابیہ تھیں. اور تقریباً کتنی احادیث ہیں جو ان سے مروی ہیں؟ 2210. اچھا 2210 احادیث ایسی ہیں جو انہوں نے روایت کی. جی ہاں. اور غالباً 174 احادیث آپ سے مروی بخاری شریف میں موجود. اچھا مفتی صاحب، آپ کی بات سن کے ایک سوال میرے ذہن میں آیا، میں چاہتا ہوں آپ دونوں آپ اس پہ کامنٹ کیجیے گا، لیکن پہلے ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. سوال میں دیے جا رہا ہوں آپ کو. ایثار اور قربانی کی بڑی بڑی مثالیں اویس بھائی ہم نے دیکھی، ظاہر کائنات میں بڑے بڑے سخی اور دینے والے آئے، لیکن ایک ایثار سیدہ نے کیا، اور ایسا ایثار کیا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین جن کو مل جائیں وہ پوری کائنات اس پہ نچھاور کر دیں. لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو آپ نے وہ جگہ دی ہے، اس سے بڑی مثال تو کوئی ملتی نہیں ہے. میں ذرا ایک کالر کو لیتا ہوں، پھر اس کے بعد اس پہ کلام کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں سمیرا بول رہی ہوں ٹوپا ٹیکنگ سے. جی فرمائیے میری بہن. مجھے شیخ صاحب سے بات کرنی ہے. جی آپ سوال کیجئے، کیا کرنا چاہتی ہیں؟ شیخ صاحب سے میں نے یہ پوچھنا ہے کہ میری نا کمر کی ریڑھ کی ہڈی میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے. اللہ کریم. بہت زیادہ کھچاؤ رہتا ہے، ہر وقت درد ہوتا ہے، اٹھنے بیٹھنے میں بھی تکلیف ہوتی ہے. اللہ کریم. دائیں بائیں ٹانگ میں بھی تکلیف ہوتی ہے اور چوکلے میں بھی. اللہ کریم. ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ڈسک نا سلپ ہو گئی ہے، آپریشن ہوگا. اس کے لیے علاج بھی میں نے پوچھنا اور وظیفہ بھی. بالکل آپ کو بتلاتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. جی شیخ صاحب. ان کے لیے یہ ہے کہ جیسی تکلیف بتا رہی ہیں اس کے لیے ایک نسخہ ہے بہت بہترین، گھر میں بھی بنا کر استعمال کر سکتی ہیں. یہ میتھی دانہ، میتھی دانہ، ٹھیک ہے، کلونجی، کلونجی اور ہالون. ہالون، جی اچھا، یہ 3 چیزیں ہیں. اس کو برابر وزن لے کر پیس کے رکھ لیں اور آدھا ٹی اسپون صبح شام استعمال کریں تو انشاءاللہ آپریشن کی نوبت نہیں آئے گی. دوسرے یہ ہے کہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 78 سے 83 تک پڑھ کے 40 مرتبہ پانی پہ دم کر کے پئیں. ماشاءاللہ. تو اس سے بھی بڑا افاقہ ہوتا ہے اس چیز. سورہ یاسین کی آیت نمبر 78 سے 83 تک 40 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے. بالکل ٹھیک ہے. شاہ صاحب میں ایثار اور قربانی کی بات، اس سے بڑی کوئی قربانی ہو سکتی ہے کائنات میں؟ دیکھیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مطلب نوجوانی کی بالکل عمر ہے ان کی، اور بڑی فقیہ، جیسے کہ وہ بھی مفتی صاحب نے کہا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بعض مسائل کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ آپ سے پوچھواتے تھے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی گھریلو زندگی جو دلیل راہ ہے، اس سب کو ظاہر کرنے والی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت ام سلمہ سے پونے 400 حدیث جو ہیں وہ مروی ہیں، اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2000 سے زیادہ حدیث مروی. یعنی آپ کے بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بھی بہت فقیہ تھیں جو ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر یہ خصوصیات تھیں. حالانکہ ابھی میں نے جیسا عرض کیا ہے کہ پرانی جو قدیم تحقیق ہے اس کے مطابق جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا انتقال ہوتا ہے تو اس وقت ان کی عمر 18 سال بنتی ہے. تو گویا وہ 9 سال کی تھیں اور 9 سال وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے ساتھ میں رہی. لیکن چونکہ مزاج جو تھا وہ فقی تھا، تحقیق والا تھا، تو اس لیے وہ فقیہ بھی ہوئیں اور عالمہ بھی ہوئیں اور بڑے بڑے صحابہ اکرام کو ان کی طرف رجوع کرنا. بلکہ میں اگر اب رہ گیا مسئلہ ایثار کا، قربانی کا، تو یہ تو وہ جو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آتا تھا، حاضر ہوتا تھا، تو ایثار و قربانی گویا کہ آپ یہ سمجھیں کہ اس کی گھٹی میں ڈل گئی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی یہ زوجہ محترمہ جو ہے، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کسی نے 1 لاکھ درہم، 1 لاکھ روپے کہہ لے، 1 لاکھ روپیہ ان کی خدمت میں پیش کیا تو انہوں نے وہ سارے کا سارا تقسیم کر دیا. اللہ اللہ اللہ. تو یہ جو مطلب اعزاز ہے، اس کے علاوہ بے شمار باتیں ان کی قربانی کی. اور آپ نے جیسا کہا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے ترجیح دی. میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی کہ وہ مکان ان کا تھا تو وہ اپنی قبر بھی وہاں پر بنوا سکتی تھی. تو انہوں نے وصیت کی کہ نہیں، میری قبر جو ہے وہ ازواج مطہرات کے ساتھ ہونی چاہیے. مبادا لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ میری قبر یہاں پر ہے تو میں سب ازواج مطہرات سے افضل ہوں.
تو یہ ایثار و قربانی کے ساتھ یہ عاجزی، یہ انکساری، یہ یہ رواداری جو ہے، یہ خوبیاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں موجود تھی. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی مزاج شناس تھیں کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم چاہتے تھے یہ اسی کے حساب سے جو ہے نا اس کام کو کر دیتی تھی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو بڑی طمانیت حاصل ہوتی. حضرت عمر ابن عاص جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ موقع ملا تو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ آپ کو ان سارے لوگوں میں سے سب سے زیادہ اچھا کون لگتا ہے؟ سبحان اللہ. تو آپ نے کہا عائشہ صدیقہ. تو انہوں نے کہا نہیں جی میری مراد یہ نہیں ہے، میری مراد مردوں میں. تو آپ نے فرمایا کہ اس کے باپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو گویا اس سارے خاندان کا اعزاز ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کے والد جو ہیں وہ بھی صحابی ہیں، حضرت ابو بکر صدیق خود صحابی ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے جو ہیں وہ صحابی ہیں. تو یہ تین پشتے جو ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے دربار میں حاضر ہیں. دربار میں حاضر ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی صفات کو، آپ کے کمالات کو اپنے اندر جذب کرنے والی ہیں. وہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ بات لکھی ہے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں کہ یہ دونوں حضرات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی صفت نبوت کا پرتو ہے. اس لیے جو بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو کہنی ہوتی تھی تو کبھی یہ حضرات جو ہے نا وہ اس کے اوپر گفتگو کرتے تھے. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں تو ان مثالوں کے لیے وقت نہیں. بالکل شاہ صاحب اس پہ بات کریں گے. کالوں کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام سر. جناب کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جنید صاحب قصور سے بول رہا ہوں جی. ملک عرفان. جی ملک صاحب فرمائیے. سر میرا ایک سوال ہے میں نے شیخ صاحب سے کرنا ہے. ایک سرمایہ پاکستان اویس رضا قاضی صاحب بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ، ان سے ایک فرمائش کرنی ہے. جناب سر میرا سوال ہے کہ نا شوگر کی وجہ سے نا جی میرے گردوں پہ سر اثر پڑ گیا ہے. اللہ کریم. اور پیشاب میں پروٹین بھی خارج ہو رہی ہے. اللہ کریم. اللہ کریم. کریٹینن بڑا ہوا ہے. شیخ صاحب سے پوچھنا ہے کوئی وظیفہ اور کوئی دعائی اگر یہ بتا دیں اس کے متعلق. بالکل ٹھیک. تو دوسرا سر اویس رضا صاحب سے بات اگر ہو سکتی ہے تو جناب جی پلیز سن رہے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اویس بھائی یہ حضرت امام حسن رضا صاحب کا کلام آپ سے سننا ہے. دل میں ہو یاد تیری کوشش تنہائی. مولانا حسن رضا خان صاحب کا کلام. شکریہ. امام حسن رضا صاحب امر رضا صاحب کے بھائی کا کلام. جی ضرور ضرور. جی انشاءاللہ. آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں سید اون محمد بات کر رہا ہوں بحرین سے. بحرین سے سید صاحب فرمائیے. مجھے اویس صاحب سے بات کرنی تھی. جی بات کیجیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. اویس بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ ہم بھی یہاں پہ خیریت سے ہیں. بس آپ بھائیوں کی دعا چاہیے. بس دعا میں یاد رکھیے گا. اور ایک فرمائش ہے. جی حکم. زی رحمت کن نظر بلہا رضارم یا رسول اللہ. مولانا عبد الرحمن جامی کا کلام ہے. یہ کون سا کلام بتایا آپ نے؟ زی رحمت کن نظر بلہا رضارم یا رسول اللہ. اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ جی. آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور شیخ صاحب وظیفہ پہلے اگر آپ فرما دیں. ان صاحب نے کہا کہ پیشاب میں پروٹین آ رہی ہے، خارج ہو رہی ہے، اور یہ شوگر کی زیادتی کی وجہ سے بھی ہو جاتی ہے، گردے ویک ہو جاتے ہیں. اس کے لیے بہترین چیز ہے کلونجی، گوکھرو اور سونف. تینوں برابر وزن ملا لیں اور پیس کے رکھ لیں، اور اس کو جو ہے آدھا ٹی اسپون کھانے میں استعمال کریں. تو اس سے بڑا افاقہ ہوتا ہے پروٹین جانے میں. بالکل جی بالکل صحیح ہو گیا. اب ہم فرمائش کی طرف جا رہے ہیں. جی اویس بھائی کیا سنانے والے؟ ابھی ایک قصور سے ایک کال آئی تھی، انہوں نے بہت ہی پیارے کلام کی فرمائش کی ہے. برادر اعلیٰ حضرت شہنشاہ سخن استاد زمن مولانا حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام ہے. وہ کلام بڑا پیارا ہے. کیا کہتے ہیں اس میں؟ ایک تو ہے جلوت اور ایک ہے خلوت. اس وقت ہم جلوت میں ہیں، ٹھیک ہے، سب ہیں، اور خلوت جس میں کوئی نہ ہو، بندہ تنہا ہو. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اویس بھائی
آپ تینوں احباب کا بہت شکریہ، شیخ صاحب آپ کا بہت شکریہ، شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور نعیم صاحب آپ کا خاص طور پہ شکریہ، آپ تشریف لائے اور انشاءاللہ آپ سے ملاقاتیں رہیں گی۔ ناظرین کرام، وقفے پہ جا رہے ہیں اور وقفے سے جب لوٹیں گے سو صدائے حسان کے ساتھ لوٹیں گے، ایک ایسا مقابلہ جس میں ابھی سلیکشن کے مراحل ہیں لیکن تعداد ماشاءاللہ کثیر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اویس بھائی کی انسپریشن، ان کا پیار، ان کی شفقتیں، ان کی محبتیں اتنی ہیں کہ تانتا بندھا ہوا ہے اس وقت کمپٹیٹرز کا۔ اچھا اب تو ایسا ہو گیا، معذرت چاہتا ہوں کہ ہم نے سلیکشن کے لیے کچھ تعداد رکھی تھی اور سلیکشن زیادہ ہو گئی ہے، میں یہی اب بھی اتنے لوگ یہاں پہ کھڑے ہیں کہ ہم جو ہم نے سلیکشن کی ہے اس میں سے اب سلیکشن کرنی پڑے گی، وقت کم پڑ گیا، سلیکشن پر سلیکشن، یہی بات میں یہی عرض کر رہا تھا ناظرین کہ ماشاءاللہ ظاہر ہے یہ ایک انسپریشن ہوتی ہے کہ ایک آئیکن جنہیں ہم ماشاءاللہ مطلب کنگ کہتے ہیں، یہ پاکستان میں ظاہر ہے نعت خوانی کے حوالے سے بادشاہ ہیں، اللہ نے ان کو بڑا مقام عطا کیا، تو وہ جو نوجوان طبقہ ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اویس بھائی کے سامنے پڑھیں، اور اتنی تعداد ہے نا